بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. محترم سامعین، سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور اس کے بعد بنی آدم کا تذکرہ فرمایا، اور بنی آدم کو اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں سے باز رہنے کا حکم دیا۔ جنت و جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد پچھلی قومیں یعنی پچھلی قوم جنہوں نے اللہ رب العالمین کی باتوں کو جھٹلایا، انبیاء کا انکار کیا، آسمانی کتابوں کا انکار کیا، معجزات نبوی کا انکار کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان ساری امتوں کو ہلاک و برباد کر دیا، جن میں اللہ رب العالمین نے سورہ نوح علیہ السلام کی قوم، اس کے بعد قوم عاد، قوم سمود اور قوم شعیب، ان کا بالتدریج تذکرہ کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جسے بنی اسرائیل سے ہم جانتے ہیں، یہ بنی اسرائیل جسے اللہ رب العالمین نے بہت سارے عطیات اور انعامات کے عطا کیے، جن کے نبی موسیٰ علیہ السلام، جن کی پیدائش، اس کے بعد پرورش، موسیٰ علیہ السلام کا زندگی گزارنا، آپ کو نبوت ملنا، یہ ساری باتیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ تو اس چیز کو بیان کرنے کا اللہ رب العالمین کا جو بنیادی مقصد ہے وہ امت محمدیہ کو ایک پیغام دینا ہے کہ امت محمدیہ جب ان کے اوپر بھی کوئی نبی آئے، ان کے پاس احکامات الہی نازل ہو، امت محمدیہ کے پاس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات سامنے آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام دے، اسے مانے اور جسے روکے اسے رک جائے۔ اگر نہیں رکتے ہیں تو پچھلے اقوام کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ معاملہ اس قوم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے پچھلے اقوام کا تذکرہ فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش کا وقت آتا ہے تو فرعون جیسا ظالم بادشاہ جسے خواب آتا ہے ایک لڑکا اس کے سلطنت میں پیدا ہونے والا ہے، وہ اس کی سلطنت کو تہس نہس کرے گا، اس کی سلطنت ختم کرنے کے لیے وہ کافی ہوگا۔ تو یہ فرعون، اس نے قانون بنایا کہ جتنے بچے اور جتنے لڑکے پیدا ہو سب کو ختم کر ڈالو۔ ایک شاعر نے کہا ہے کاش کے فرعون کو کالی کی سوچی ہوتی۔ چھوٹا سا یہ شعر کا ایک ٹکڑا ہے، ایک مصرع ہے، لیکن اس میں بہت بہت بڑی بڑی باتیں اس میں بیان کیا جاتی ہیں۔ کاش کے فرعون کو کالی کی سوچی ہوتی کہ فرعون جس نے خواب دیکھا کہ اس کی سلطنت ختم کرنے کو لڑکا پیدا ہوگا تو اس نے قتل کروانا شروع کیا۔ شاعر نے اسے ایک پیغام دیا کہ کاش کے فرعون اگر کوئی کالج قائم کرتا، کوئی اسکول کھول دیتا اور اس اسکول کے اندر اپنے فکر داخل کر دیتا اور اس کی فکر اس کے بچے کے ذہن کے اندر رس بس جاتی اور جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہی نہیں، وہ اسی کے مطابق اسی کے بتائے ہوئے طور طریقے پڑھتے اور پرورش پاتے ہیں۔ اس سے ایک نقطہ ملتا ہے کہ فرعون
وہ جو شاعر نے نصیحت کی ہے کہ ہماری ذہنیت جو آج بنی ہوئی ہے کہ آج ذہنیت ہندوستان لیول پر مسلمانی کی بنی ہوئی ہے کہ فلاں حکومت آ گئی تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ہمارے ذہن سازی مکمل طور پر ہو چکی ہے کہ آج سے نہیں، جب سے الیکشن کی تیاری جاری تھی اسی وقت سے ہمارے ذہن سازی بھی شروع تھی، ہمارے ذہن کے اندر آہستہ آہستہ بٹھایا جا رہا تھا، چاہے وہ کسی بھی طور طریقے سے ہو، چاہے میڈیا کے طور پہ ہو یا پھر سوشل میڈیا کے طور پر ہو یا پرنٹ میڈیا کے طور پر ہو یا پھر آپسی گفتگو کے ذریعے سے ہو، یہ حکومت آئے گی تو ایسا ہوگا، یہ حکومت آئے گی ویسا کر لے گی۔ یہ انسان کے ذہن سازی جو ہوتی ہے، جو انسان کے ذہن میں بات بٹھائی جاتی ہے، وہی ساری چیزیں انسان آہستہ آہستہ نکلتا ہے اور نکالتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن سازی ہماری کی گئی ہے، اسی لیے ہم وہی بولتے ہیں جو ہم نے پہلے سے ہمارے ذہن میں بٹھا رکھا ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ تو فرعون کے تعلق سے شاعر نے کہا کاش فرعون کالج سوجی ہوتی تو کالج کھول لیتا، بچوں کو اس میں ایڈمیشن دلا دیتا اور بچے اس کی فکر میں پڑھتے تو اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ لیکن فرعون کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی، اس نے تو قتل کروانا شروع کیا، کتنی اولاد کو قتل کروا دیا۔ لیکن جس بچے کے تعلق سے خواب دیکھا تھا جو اسے سلطنت ختم کرنے کے لیے آنے والا تھا، اس کو ہی نہیں مار پایا، اس کو ختم نہیں کر پایا۔ بہت بڑی عبرت ہے مسلمانوں، اتنے سارے اولاد کو قتل کر دیا جو اس کے دشمن تھے ہی نہیں، جو اس کا دشمن تھا وہ اس کے گھر میں پڑا۔ جب اللہ رب العالمین نے اس کی ولادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا، گھر پہ پہرا لگا ہوا ہے، گھر کے باہر چوکیدار لگے ہوئے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، ان کی ماں غائب ہوتی ہے، کیا کیا جائے، کیسے کیا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ترکیب بتلائی، ایسا کرو سمندر میں بہا دو، اور ان کی بہن کو لگا دیا، سمندر میں وہ صندوق بہتا گیا اور جا کر فرعون کے گھر میں جا کے پڑتے ہیں۔ فرعون جس کے بنا پر اتنے سارے اولاد قتل کروایا، ان کے گھر میں پلتے جا کر کے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا کرنا۔ اگر ہم رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمارا ایمان یقین اللہ رب العالمین کی طرف ہوگا، تو اللہ رب العالمین کبھی مسلمانوں کو رسوا نہیں کرے گا، کبھی بھی اہل ایمان کو اللہ رب العالمین رسوا کر بھی نہیں سکتا۔ لیکن ہمارا ایمان بالکل یقین ہے، ہمارا تو ایمان بھی اللہ رب العالمین کا کامل ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کہا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جہاں آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی، یا ابن عباس جو 7-8 نصیحتیں کری، اس میں سے ایک احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت، اس کے دین کی حفاظت، اس کے احکامات کی حفاظت، اس نے جو کرنے کا حکم جیسے کرو، جیسے تمہیں اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ویسے گزارو، اس کی شریعت کی حفاظت کرو، اس کی شریعت نے جو تمہیں حکم دیا اس کو کرتے جاؤ، تو اللہ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا، تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے حفاظت اللہ رب العالمین کافی ہے۔ لیکن ہم نے اس کے دین کی حفاظت کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کی حفاظت، اس کے دین کو جو اس دیکھ بھالی کرنے، اس کے نماز پڑھ کر قرآن کی تلاوت کر کے قرآن میں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے وہ سارے چیزیں بلا کر کے ہم لگ گئے، تو اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں کے اندر ایک دشمن کا خوف بٹھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد جب ان کے ہاتھ میں قوت آتی ہے، نبوت کی طاقت آتی ہے، تو اللہ رب العالمین معجزہ عطا کرتا ہے۔ اس معجزے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق جیسا اللہ حکم کرتا ہے ویسا موسیٰ کرتے ہیں۔ ایک بات اس سے اور بڑی معلوم چلتی ہے کہ کوئی نبی اپنے من سے کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو اللہ حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ، اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ سے فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ کہ موسیٰ اپنے لاٹھی کو ڈال دو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو حکم کرتا ہے انبیاء وہی کرتے ہیں، انبیاء اللہ رب العالمین کے بتائے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ چاہتے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ایسے ڈال سکتے لیکن نہیں ڈال دیتے، اللہ کا حکم آیا فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ،
اللہ نے کہا موسیٰ سے اپنے لاٹھی کو ڈال دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور فرعون نے کہا جادوگر ہیں موسیٰ یہ ہے وہ ہے، بڑے بڑے اس جگہ کے اس دور کے بڑے بڑے جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاٹھی ڈالی. تفسیر میں کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اژدہا اتنا بڑا اژدہا کہ اس کے اوپر کا حصہ یہ فرعون کے جو محلات بنے ہوئے تھے اس کے محل کی چوٹی میں لگ رہا تھا اور نیچے کا حصہ زمین کو لگا ہوا ہے، یعنی اتنا بڑا اس کا منہ پڑا ہوا تھا. اس نے سارے جادوگروں کے چھوٹے موٹے سانپ سب کو نگل لیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب یہ ماجرا ہوا، یہ معاملہ ہوا، جہاں ایک فنکار ہی فنکار کو پہچانتا ہے. ایک فنکار جو ہوتا ہے وہ اپنے سامنے دوسرے کو پہچانتا ہے کہ اس کے فن میں کتنی طاقت ہے، اس کے پاس کتنا میٹیریل موجود ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ دکھلایا تو ان جادوگروں نے سوچا اور سمجھ لیا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی چیز نظر آتی ہے. تو سارے جادوگروں نے فوراً سجدہ ریز ہو گئے. سارے لوگ اللہ رب العالمین کے لیے جھک گئے، سجدہ ریز ہو گئے اور کہا رب موسیٰ و ہارون. انہوں نے کہا کہ موسیٰ و ہارون کے رب پر ہم تو ایمان لے کر آ گئے. یہ اللہ رب العالمین ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں گھبرانے والے، ڈرنے والے، فرعون جیسے بادشاہت اس کی حکمرانی کے اندر لوگ کانپتے تھے، ڈرتے تھے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے جادوگروں کو فرعون کے سامنے، جہاں لوگ ڈرتے تھے اس کے سامنے اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت دے دی. اور جب جادوگروں نے ایمان لے آئے تو فرعون کو بڑا تعجب ہوا، بڑا پریشان ہوا فرعون کہ میرے بلائے ہوئے، میرے بھیجے ہوئے لوگ اور ایمان لے کر آ گئے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے چیلے چمچے ہمارے سامنے پکاتے ہیں، ہمیں ان کی بات پر ہمیں کان دری ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی بات سننی ہی نہیں ہے. ہمارے خلاف اور آواز بڑھاتے ہیں، ہمارے خلاف کچھ بھی نکالے، ہمارے خلاف کچھ بھی سازش کرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہمیں اللہ رب العالمین سے خوف کھانا ہے، اس سے ڈرنا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اس سے بڑھ کر کسی کی طاقت ہو نہیں سکتی. جب فرعون نے کہا اس کے جادوگروں سے کہ تم نے مجھے پوچھے بغیر تم لوگ ایمان لیا ہے، ویسے ایمان لے کر آ گئے تم لوگ، مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ تو فرعون نے کہا جادوگروں کے لیے کہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا. اور سزا کیسی؟ الٹا کاٹنا، یعنی ایک ہاتھ، دانا ہاتھ تو بایاں پیر. بڑے عجیب طرح کی سزا ہوا کرتی تھی. اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر تمہارا کاٹ دوں گا، یعنی مخالفت. ایک ہاتھ باقی رہے اور ایک پیر خالی باقی رہے، اب انسان ایک دم بیکار ہو جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں بہت زیادہ ہمیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس دور میں بھی ظالم کو جھکاتا ہے، ظالموں کو ذلیل کرتا ہے اور مظلوموں کی مدد کرتا ہے. تو اس دور میں تو ہم پہلے تو مظلوم اپنے آپ کو تصور ہی کیوں کریں؟ ہم اپنے آپ کو تصور کیوں کریں مظلوم؟ ہم نے اپنے آپ کو مظلوم تصور کر لیا ہے، اس لیے ہمارے پر ظلم ڈھایا جاتا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو مظلوم تصور ہی نہ کریں تو ہم پر کیوں ظلم ڈالا جائے گا؟ ہم نے خود اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے کارنامے اور اپنے عمل کے ذریعے سوشل میڈیا کے اوپر اتنے خوف بھرے انداز میں ہم پوسٹ ڈالتے ہیں کہ کیا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تو مخالفین کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے. ایک چھوٹی سی بات، یہ معاشرے میں چھوٹے چھوٹے بدماش کیسے بنتے ہیں؟ ایک تو وہ جھاپڑ مارتے ہیں تو دو چار سے ڈرنے لگتے ہیں، نہیں یہ تو مارتا ہے. اب اس کی طاقت بننے لگتی ہے کہ ہاں یہ تو دوسرے کو ڈرنے لگے. جب لوگ زیادہ ڈرنے لگتے ہیں تو بدماش گنڈا بن جاتا ہے. اگر پہلی مرتبہ سے جب ہاتھ اٹھایا تھا دو چار لوگ اس کو مار دیے ہوتے تو اس کی طاقت دوبارہ نہیں ہوتی. تو ہمارا خوف ان کو اور اوپر لاتا ہے. تو ہمیں کبھی کسی سے ڈرنا اور خوف کھانا یہ ہماری فطرت نہیں ہو سکتی ہے. ہماری فطرت یہ ہے ہمیں اللہ رب العالمین سے خوف کھانا ہے، ہمیں اسی سے ڈرنا ہے، یہ ہماری فطرت ہے. اور دنیا کے کسی قانون اور
اور دنیا کے کسی ظالم بادشاہوں سے یا دنیا کے کسی بھی سے ہمیں خوف کھانا یہ ہمارے فطرت نہیں ہے، یہ ہمارے فطرت میں داخل ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں خوف کھائے، ہم کیوں ڈرے؟ بنی اسرائیل کے تعلق سے ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ جب فرعون پر اللہ رب العالمین نے غرق کر دیا، اس کے بعد بھی بنی اسرائیل خوف کھا رہے تھے کہ کہیں فرعون دوبارہ زندہ نہ ہو جائے، کہیں فرعون دوبارہ نہ آ جائے۔ کیوں؟ ان کے اندر اتنا خوف فرعون کا بیٹھا ہوا تھا، اتنا ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی بنی اسرائیل کو ڈر ستا رہا تھا کہ فرعون دوبارہ زندہ نہ ہو جائے، فرعون دوبارہ کچھ کر نہ دے۔ تو یہی چیز ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے، یہی چیز ہمارے اندر آ چکی ہے کہ ہم نے اتنا خوف اپنے دل میں بٹھا رکھا ہے کہ ہم ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ہونا جائے، ہمیں کچھ ہو نہ جائے۔ تو یہ ڈر ہمیں ختم کرنا ہے، یہ ڈر جو ہمارے دل میں پیدا ہوا ہے، اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی اصول ہے، ہم رب سے ڈرنے لگ جائیں، ہم اللہ رب العالمین سے خوف کھانے لگ جائیں، ہم ہر معاملات میں اللہ رب العالمین سے خوف کھانے لگ جائیں گے تو دنیا کا کوئی ڈر ہمیں ڈرا نہیں سکتا، ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتا۔ تو ان واقعات سے ہم صرف سننے پر محدود نہ رہے، ہم صرف پڑھنے پر محدود نہ رہے، بلکہ اس میں کوئی عبرت بڑی باتیں، عبرت نصیحتیں لے۔ قرآن کا بیان کا مقصد یہی ہے ہم اس سے عبرت حاصل کریں، کچھ پیغام لے، کچھ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں واقعات کو بیان کرنے کے بعد پھر امت محمد کا تذکرہ کیا، شرک و بدعت کا تذکرہ کیا، ان کی گمراہی کا تذکرہ کیا، اور ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا جو لوگ قرآن آنے کے بعد ان سارے واقعات کو سننے کے بعد بھی اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، بل ہم اضل کہا ہم لوگوں، اس لیے بل ہم اضل کہا کہ اتنے سارے واقعات پڑھنے کے بعد ایک انسان اگر حقیقی معنی میں انسان ہے تو اس کی عقل آ جائے گی، اس کے اندر ذہن درست ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اگر اس کی عقل صحیح نہیں ہوتی اور صرف بدعات اور ضلالت کے اندر اور کتاب و سنت کو جھٹلانے میں لگا ہوا ہے تو اللہ نے کہا بل ہم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور یعنی اس سے اچھے ہوئے اور جانور سے بھی بدتر ہو گیا، یعنی جانور سے کیا گزرا، انسان کو اللہ نے کہہ دیا۔ اور سورہ انفال کی ابتدائی آیت کے اندر ایک آیت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ نے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ کہ جب ان پر قرآن مجید تلاوت کی جاتی ہے، آیتیں پڑھی جاتی ہے، نشانیات بیان کی جاتے ہیں، زادتہم ایمانا، تو اللہ نے کہا ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن آج تو ہم قرآن سننے سے، قرآن کے سننے سے دور بھاگتے ہیں، ہمارے ایمان میں زیادتی کہاں سے ہوگی؟ ہم قرآن سے جڑ جائے، قرآن سے لگ جائے تو ہمارے ایمان میں زیادتی ہوگی۔ اور اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم پکے سچے مومن بن گئے، تمہارا ایمان تمہارا کامل ایمان ہو گیا تو تم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تم خوف کھاؤ نہ تم غمگین ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تو تم سربلند رہو گے، تمہارا سربلند رہے گا، تمہارے پاس ہی طاقت رہے گی، سب کو تمہارے پاس رہے گا، لیکن شرط ہے ان کنتم مؤمنین، تم پکے کامل مومن ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو جیسا اس کا حق ہے ویسے تلاوت فرمائے اور سمجھ کر کے اس پر عمل فرمائے، آمین۔